الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک پوری سورت اور ایک حدیث سے مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مختصر سی یہ سورت ہے لیکن انتہائی جامع مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے. بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ اگر پورا قرآن مجید نازل نہ ہوتا، صرف یہی سورت اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے تب بھی یہ کفایت کر جاتی. اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو زمانے کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. اس کے بعد پھر الا الذین آمنوا سے فرمایا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت و نصیحت کی ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور اسی طریقے سے صبر کی نصیحت و وصیت انہوں نے کی. یعنی یہ چار قسم کے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ چار کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ان کے سوا تمام لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان اور اعمال صالح صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آیا اور اچھے عمل کر رہا ہے لیکن دوسرے شخص کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، نہ اس برائی سے روکتا ہے، نہ اس کو نصیحت کرتا ہے، اور نہ ہی اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ خسارے اور نقصان میں. مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہاں وتواصوا بالحق، حق کے معنی فرائض کے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کا حکم کرنا، اس کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو، اور صبر کے معنی منکرات سے روکنا. گویا اگر یہ کہہ دیا جائے اب کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ایمان کے بعد اعمال صالح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فرائض میں داخل ہیں ہمارے. ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جب وہ مومن بن گیا، ایمان لے آیا، اچھے عمل اختیار کرے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، تو ان کاموں کا حکم دیا گیا ہے. حق کے اندر تمام فرائض آ جاتے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو کرنے کے لیے کہا جائے کہ بھائی یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اچھائیوں کا حکم کرنا چاہیے.
اور صبر کے اندر جتنی برائیاں ہیں، منکرات ہیں، اگر کوئی شخص ان کو اختیار کر رہا ہے تو اس سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ پوری کی پوری صورت اللہ نے اسی لیے نازل کی ہے تاکہ ہمارے اندر یہ ساری کی ساری صفات پیدا ہوں، ہم امر بالمعروف بھی کریں، نہی عن المنکر بھی کریں۔ البتہ اس میں درجات ہیں، جیسے کہ حدیث میں اس کو واضح کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی طاقت سے اس کو روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ کا مطلب یہ ہے کہ اگر استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو اگلا مرحلہ آتا ہے فَبِلِسَانِهِ کہ زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے فَبِقَلْبِهِ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ دل سے برا سمجھے، لیکن صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے دل سے بدل لے۔ جس طرح اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدل دے، زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں تو دل سے بدل دے۔ اب ہاتھ سے بدلنے کا کیا مطلب؟ لازم بات ہے کہ یہ اس صورت میں ہے استطاعت کہ جب انسان میں اتنی قوت اور طاقت ہو کہ برائی کو اور منکر کو اگر وہ بدلے تو اس کے نتیجے میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے ہر شخص یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ البتہ جہاں تک ہو سکے جس کی جتنی استطاعت ہے اس پر یہ ذمہ داری۔ قوم کا سربراہ ہے، اس کی بات چلتی ہے، اب وہ منکرات دیکھ رہا ہے اپنی برادری میں، قوم میں، اور اسے پتا ہے کہ میں اگر روکوں گا تو رک جائیں گے، طاقت سے روکوں گا تب بھی رک جائیں گے، تو یہ اس کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ ان کو روکے۔ اگر نہیں روکے گا تو کل قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، دیگر برادری کے بڑے جو سردار ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، عام طور پر آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ روکتے نہیں ہیں بلکہ خود بھی ان گناہوں میں شریک ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ میاں ان بچوں کو کیا منع کریں، چلیں کچھ کرنے دیں اگر کرتے ہیں تو۔ نتیجہ یہ کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سر پکڑ کر روئیں گے لیکن اس برائی کو ختم نہیں کر سکے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے قوت، طاقت اور استطاعت دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس قوت کا، طاقت کا، استطاعت کا استعمال کریں۔ البتہ عام لوگ جن میں یہ قوت و استطاعت نہیں ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے کسی برائی کو روکیں گے تو برائی رکے گی نہیں بلکہ فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ان کے اوپر پھر استطاعت کا یہ حکم نہیں آئے گا۔ مثلا کچھ لوگ ہیں اگر وہ دل میں یہ خیال کرتے ہیں، اور حقیقت میں ہونا بھی چاہیے، سنیما گھروں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کے بورڈ لگے ہوئے، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے تو صحیح کہ اس کو تبدیل کرتے، لیکن لازمی بات ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں تو اس سے لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد پیدا ہوگا اور فتنے کی صورت پیدا ہوگی، لہذا یہ استطاعت سے خارج ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے فتنہ پیدا ہو ہمارے اس عمل سے، وہ گویا کہ استطاعت سے خارج نہیں ہے۔ اب آپ اس طاقت کا استعمال نہ کریں، پھر اگلے مرحلے میں چلے جائیں کہ زبان سے روک دیں۔ زبان سے روکنے کا مطلب بھی، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کل زمانہ بڑا عجیب ہے، یا تو تبلیغ دین کا جذبہ اور خیال دل میں آتا ہی نہیں کسی کے، اور اگر کسی کے دل میں جذبہ آ جائے تو بس سمجھ لو پھر قیامت آ جاتی ہے۔ یعنی اس کو پھر ایسے طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ تنہائی میں خاموشی کے ساتھ محبت و پیار سے اور شفقت سے پوری دل سوزی کے ساتھ دوسرے کو اشتعال دلائے بغیر آدمی روکے۔ یہاں دل آزاری پر ایک بات یاد آ گئی کہ
دل آزاری، بعض لوگ ہر کام کو سمجھتے ہیں کہ اس میں دل آزاری ہوگی لہذا چھوڑ دو. فیضی ایک شاعر گزرا ہے اکبر کے زمانے میں، اور علم و فضل کا بھی یہ مدعی تھا، یقیناً اس لیے کہ انہوں نے تفسیر قرآن جو لکھی ہے بغیر نقط کے لکھی، یعنی ایسے حروف استعمال کیے ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں آتا. تو ایک مرتبہ حجام کے پاس بیٹھے ہوئے داڑھی منڈوا رہے، ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی، آغا تم داڑھی کٹاتے ہو؟ تو اس نے فوراً یہ بات کہی کہ بھلے ریشمی تراشم بھلے دلے کس نمی خراشیدم، میں داڑھی کٹا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں چھیل رہا. گویا اس نے یہ بات کہہ دی کہ تم نے تو میری دل آزاری کی ہے، میرا دل توڑ دیا ہے. میں ایک برا عمل کر رہا ہوں لیکن کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا. تو انہوں نے بزرگ نے فوراً جواب دیا کہ دل رسول میں تراشی و گوئی دل کسرا نمی خراشا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے تو اور کہتا ہے کسی کا دل نہیں چھیلتا. یعنی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو اصل میں تمہارا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، آپ کے قول کے عمل کے خلاف ہے، لہذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھیل رہے ہو. تو اصل یہ واقعہ سنانا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی کی دل آزاری مت کرو. یاد رکھیں اگر کسی کی دل آزاری اس میں ہوتی ہے لیکن محبت سے بات سمجھائی جائے، کسی کو اشتعال دلانا مقصد نہ ہو، نہ کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو، نہ اپنے علم کو جو ہے وہ بتلانا مقصد ہو کہ صاحب میں بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہی ہو کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اگر کسی مسلمان کو کسی برائی کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے تو پھر اس صورت میں اگر اس کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ دل آزاری کے زمرے میں نہیں آتا. ہاں دل آزاری اس صورت میں ہے کہ جب آپ سب کے سامنے اس کو ذلیل کریں، رسوا کریں، یہ مناسب نہیں، اس سے منع کیا شریعت نے. تو اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی کے دل میں یا تو تبلیغ کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا جو بہرحال ایک غلط عمل، اور اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو بس پھر لوگوں پہ آفت آ جاتی. اب جگہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا حق صرف اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کے دل میں ایسی بے چینی ہو کہ جیسے کہ اپنی حوائج ضروریہ کو پورا کرنے کے لیے کہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، جب تک بھوک مٹ نہیں جائے گی اس کے دل میں بے چینی رہے گی، پیاس بجھ نہیں جائے گی، پیاس لگی رہے گی اور وہ کوشش کرے گا کسی طرح سے میں اپنی پیاس بجھاؤں، یہ ایک بے چینی ہے. یا انسان کی قضائز حوائج ضروریہ سے مراد پیشاب پخانہ بھی ہے کہ انسان کے جو ہے وہ اگر ضرورت محسوس ہو تو جب تک اس ضرورت سے وہ فارغ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک دل میں بے چینی اور بے سکونی رہے گی. اس طرح کی بے چینی جب تک اس کے دل میں نہ ہو اس وقت تک کسی کو تبلیغ کرنے کا حق اسے حاصل نہیں. یعنی ایسی بے چینی ہونی چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بے چینی تھی. اس قدر بے چینی کہ قرآن مجید میں اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف بات پہنچا دینا ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلے کہ بھائی تبلیغ جو ہم کریں زبان سے جب کر رہے ہیں اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسرے کی جو ہے وہ دوسرے کو اشتعال دلانا نہ ہو، سر عام رسوائی نہ ہو، اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ صاحب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. جب لوگوں کے سامنے آپ کسی کو ذلیل کریں گے تو اس کے دل میں یہی بات آئے گی. لہذا لوگوں کے سامنے اشتعال مت دلائیں. جب یہ دیکھیں کہ اکیلے میں وہ بیٹھا ہے تو کسی وقت اس کو بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس عمل سے وہ آپ کی بات سن لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات بتلائی. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے. آج ہمارے پاس اگر کوئی شخص آتا تو ہمارا کیا رویہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں زنا کروں. آپ نے فرمایا کہ نوجوان تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، ایک بات پوچھی، کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور آپ پوچھیے. فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا
اگر کوئی شخص تمہاری بہن سے، تمہاری بیٹی سے، ماں سے، خالہ سے، آپ نے سارے رشتے تقریباً گنوائے، اگر کوئی زنا کرنا چاہے، بدکاری کرنا چاہے تو کیا تم اس کو اچھا سمجھو گے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اچھا نہیں سمجھوں گا، میں برا سمجھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی جس کے ساتھ بھی یہ عمل کرو گے وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی خالہ تو ہوگی۔ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے فلاں عزیز سے کوئی ایسا عمل کرے۔ یعنی آپ نے اس طرح سے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات میری سمجھ میں آ گئی اور میرے دل میں اس کی نفرت بیٹھ گئی، اب انشاءاللہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ اس کی بات پر مشتعل نہیں ہوئے کہ تو نے یہ کیسے پوچھ لیا کہ میں زنا کی اجازت، زنا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بیمار آدمی ہے، اصل اس کی بیماری کو دور کرنا ہے، اس بیمار کو ختم کرنا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری کا علاج کیا۔ بھائی اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اپنی بیماری اور دکھڑا روتا ہے تو کوئی ڈاکٹر اس پر ناراض نہیں ہوتا کہ تو نے بیماری کیوں پال لی، بیماری کیوں پیدا ہوئی تمہیں، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیمار آدمی ہے، ضرورت مند ہے کہ اس سے جو ہے وہ نرمی کا سلوک کیا جائے اور اس سے ہمدردی کی جائے، چنانچہ اس کی بیماری کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، نہ کہ بیمار کو ختم کرنے کی فکر کرے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں میں یقیناً خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو ہم سب میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، ہم سب میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے اور ان بیماریوں کو، برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی جو خرابی ہے دور کرے، اور قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا اللہ نے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالموعظہ، موعظت کے ساتھ، واعظ و تبلیغ کر کے، نرمی کے ساتھ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نرمی سے لوگ مانتے نہیں، بھائی نرمی سے لوگ نہیں مانتے تو ہم داروغہ نہیں ہے ان پر۔ دین کی تبلیغ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اٹھا کے ڈنڈا سر پہ مار دیا یا کوئی پتھر اٹھا کے کسی کے سر پہ دے مارا، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہم پوری دل سوزی کے ساتھ اس کو دین کی بات بتائیں، سمجھائیں، مان لے تو ہم نے اپنا کام کر دیا۔ اب اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ذمہ دار وہ ہے، ہم نہیں، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ سورہ اعراف میں ایک قوم کا ذکر اللہ نے فرمایا، اس قوم پر اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو عذاب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جماعت اس قوم میں سے ایسی تھی کہ اس قوم کو تبلیغ کر رہی تھی، وعظ و نصیحت کر رہی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، اللہ نے ان کا فیصلہ کر لیا ہے ہلاکت کا اور تم انہیں وعظ و نصیحت کرتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، یعنی اس قوم نے یہ کہا تھا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم ایسی قوم کو کیوں واعظ کرتے ہو جس کا فیصلہ اللہ نے ہلاکت کا کر لیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، اس لیے کر رہے ہیں کہ کل ہم اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوں اور اللہ تعالی ہم سے پوچھیں کہ فلاں قوم گناہ کر رہی تھی، تم نے انہیں روکا کہ نہیں روکا، تو ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے سمجھایا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی، ہم نے دین کی بات انہیں بتائی تھی، انہوں نے نہیں سنی۔ معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم قیامت کے دن ہماری معذرت قبول کی جائے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو بات بتائی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا، حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ اس قوم کو تہس نہس کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اے اللہ کیا سارے لوگوں کو؟ اس لیے کہ اس قوم میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ میں جانتا ہوں وہ بہت ہی نیک آدمی ہے، کبھی اس نے پلک بھی نہیں جھپکی تیرے حکم کے خلاف، لیکن آپ نے اس کا استثناء نہیں فرمایا، تو کیا اس کو بھی ہلاک کر دوں؟ فرمایا کہ ہاں اس کو بھی ہلاک کر دوں، اس لیے کہ قوم کی خرابی پر اس کے ماتھے پر کبھی شکر نہیں پڑی، اس کے دل میں کبھی برا جذبہ پیدا نہیں ہوا، ان کی اصلاح کا کبھی اس کو خیال نہیں آیا۔ تو اس سے میرے عزیزو یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہم خود تو نیک ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، لیکن منکرات کو دیکھنے سے ہمارے دل میں جو کمزور ترین درجہ ہے کہ ہمارے دل میں بے چینی بھی پیدا نہیں ہو رہی،
دل پر اس کے اثرات بھی چہرے پر نہیں آ رہے، ماتھے پر شکن بھی نہیں پڑ رہی، تو پھر ہم بھی عذاب کے مستحق ہیں۔ محض ایمان اور اعمال صالح سے ہمیں نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب قوم کو برائی میں دیکھیں تو جس درجے میں ہو سکے اور جس کی جتنی استطاعت ہو کم از کم اس درجے میں تو کام کرے۔ اگر کوئی شخص کسی فرم کا مالک ہے، اس کی فرم میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، اسے پتا ہے کہ میں اگر کہوں گا تو لوگ رک جائیں گے، تو کم از کم اس درجے میں تو کرے۔ قوم اور برادری کا سردار ہے، اگر وہ اپنی برادری کو روک سکتا ہے تو کم از کم اس درجے میں تو کرے۔ استاد اپنے شاگردوں کو روک سکتا ہے تو کم از کم استاد اس درجے میں تو کرے کہ شاگرد رک جائیں۔ تو جس کا جتنا حلقہ ہے کم از کم اس درجے میں تو آدمی عمل کرے، ورنہ پھر قیامت کے دن باز پرس جب ہوگی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ایسے فتنے سے بھی ڈرو کہ جس میں خاص طور پر لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ عام لوگ بھی اس میں آ جائیں گے۔ یعنی اگر عام اللہ تعالیٰ عذاب بھیج رہے ہوں گے تو وہ فتنہ صرف ان تک نہیں رہے گا کہ جو لوگ یہ عمل برا کر رہے ہیں، بلکہ جو لوگ ملوث نہیں تھے لیکن انہوں نے نہ تو ان کو روکا نہ دل سے اس کو برا جانا، تو وہ لوگ بھی اس عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں افراط و تفریط ہے۔ کون سا موقع روکنے کا ہے، کون سا موقع روکنے کا نہیں ہے، یہ اصل میں ہر شخص فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کے لیے دینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا موقع ایسا ہے اور کس طریقے سے آپ روکیں۔ ایسے موقع پر جو دینی رہنما ہیں، صحیح طریقے پر، جو صحیح معنی میں علماء دین ہیں، جن کے دل میں واقعی درد ہے، ان سے جا کر رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ اس موقع پر ہم کیا کریں۔ کیونکہ بعض اوقات اگر ہم اپنے طور پر کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ ایسا قدم ہوگا کہ جس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، جیسا کہ آج بعض لوگ بغیر علماء کے کہے ہوئے بعض اقدام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد اور فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے ہی بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے میں دیکھیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم اس سے گریز نہ کریں، بلکہ یہ ہمارے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم بھی کریں اور برائیوں سے روکیں۔ البتہ کس طرح سے روکنا ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایسے نہیں کہ کسی کے سر پہ پتھر دے مارا، بلکہ طریقے سے، محبت، پیار سے، شفقت کے ساتھ ان کو اس سے برے عمل سے روکنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً لوگوں کے اندر خرابیاں بے انتہا آ چکی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اس قوم میں ہم سے زیادہ خرابیاں تھیں۔ وہ تو شرک اور کفر میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یقیناً وہ تو اپنا خدا مانتے تھے ان کو، لیکن ان کی طرف آپ بھیجے گئے تو یقیناً ہم آپ کے امتی ہیں، اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کرنے کا ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔